الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ احرام کی حالت میں، یعنی حاجی مرد ہو یا عورت، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو یا اس نے حج کا احرام پہنا ہوا ہو، احرام کی حالت میں کون کون سے کام اس کو نہیں کرنے چاہیے جو احرام کے منافی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو نوٹ کیجئے، احرام کی حالت میں پورے جسم میں سے کسی جگہ کا کوئی بال نہیں کاٹا جائے گا، اسی طرح یہ ناخن جو ہیں یہ نہیں تراشے جائیں گے۔ ایسے ہی حالت احرام کے اندر جب آدمی ہوتا ہے، میاں بیوی ہیں تو وہ جماع نہیں کر سکتے، اسی طرح احرام کی حالت میں اپنا نکاح نہیں کروا سکتے، کسی کا نکاح بھی نہیں کروا سکتے، منگنی کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں جھگڑا، لڑائی، ہر قسم کی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ایسے ہی خشکی کے اندر، یعنی زمینی کوئی جانور اس کا شکار نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں۔ ایسے ہی اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگا سکتے۔ احرام کی جو چادریں ہیں، جو احرام مردوں نے پہنا ہوا ہے، عورتوں نے اپنے لباس کو ہی احرام قرار دیا ہے، اس لباس کو بھی خوشبو نہیں لگا سکتے، یعنی جسم کو بھی خوشبو نہیں لگائیں گے اور احرام کو بھی خوشبو نہیں لگائیں گے۔ جب احرام پہن لیا، احرام باندھ لیا، احرام کا ارادہ کر کے تلبیہ پکار لیا، اس کے بعد پھر یہ خوشبو لگانا یہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دو کام اور ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، وہ کون سے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ اپنے سر کو نہیں چھپایا جائے گا، احرام کی حالت میں سر ڈھانپا نہیں جائے گا بلکہ سر ننگا رکھا جائے گا مردوں کے لیے۔ ایسے ہی جو سلا ہوا کپڑا ہے وہ بھی نہیں پہننا، ان سلی دو چادریں اس کے اندر ہی آدمی لپٹا رہے گا۔ سلا ہوا کپڑا جو ہے نا، جس کو سلائی کیا گیا ہے، وہ نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں کیونکہ ان کا لباس لباس جو ہے وہی احرام ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں، چند چیزیں ہیں جو احرام کے منافی ہیں۔ احرام پہن لینے کے بعد، ارادہ کر لینے کے بعد، میقات سے آگے گزر جانے کے بعد، اور اسی طرح تلبیہ پکار لینے کے بعد، ان تمام چیزوں سے محرم آدمی کو ہر صورت بچنا ہوگا۔ اگر وہ ان چیزوں سے نہیں بچتا تو پھر حج کا وہ فائدہ، وہ ساری فضیلتیں اس کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں سے بچیں اور اپنے حج کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔